بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، روس کے صدر پوٹن نے اپنی ایک تقریر میں امریکہ اور اسرائیل کو بے نقط سنائی ہے اور انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ جو جنگ و جدل غزہ میں جاری ہے، جو بربریت اور ظلم کی نئی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، اس کے صرف سولملی یا یہ کہہ لیں کہ واحد ذمہ دار وہ اسرائیل اور امریکہ ہے۔ اسرائیل جو ذمہ دار ہے یہ تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے، لیکن امریکہ کیسے ذمہ دار ہے؟ اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اگر امریکہ نہ ہو، امریکہ کھلے عام اوپنلی بالکل امریکہ اور یورپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاز بھر بھر کر اسلحہ لا رہے ہیں اور اس میں سے برطانیہ کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اسی اسلحے کے باکسز کے درمیان سے گزرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ یہ سمبولک ہے کہ ہم ہر طریقے سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر یہ لوگ، یہ ممالک یعنی کہ امریکہ اسپیشلی اور یورپ جو ہے وہ اسرائیل کے پیچھے نہ کھڑا ہو تو اسرائیل شاید حماس یا ارد گرد کے عرب مسلمان ممالک کا ایک ہفتے بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ اور اسرائیل کی بزدلی کی آپ انتہا یہ دیکھ لیجئے کہ اس نے حماس کے خلاف جنگ اس وقت شروع کی جب امریکی بحری بیڑا بحر روم میں اسرائیل اور غزہ کے ساحل کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور برطانیہ نے اپنے 2 جنگی بحری جہاز بھیج دیے، تو اسرائیل کو یہ تسلی ہوئی کہ ہاں امریکہ اور یورپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر اس نے جوابی کارروائی حماس کے خلاف شروع کی۔ تو اسرائیل کی بزدلی کا تو یہ حال ہے۔ خیر، صدر پوٹن نے جو الزام عائد کیا ہے وہ کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن صدر پوٹن نے اپنی اس تقریر میں کچھ بہت اہم باتیں کی ہیں، اور وہ اہم باتیں جو ہیں وہ تمام کی تمام عالم اسلام اور مسلمان ممالک اور حکمرانوں کے سوچنے کی ہیں۔ صدر پوٹن نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جنگ اور تباہی مسلمانوں کے دروازوں پر آ گئی ہے۔ عربوں اور مسلمانوں، یہ ان کے الفاظ تھے، جنگ اور تباہی تمہارے دروازوں تک آ چکی ہے، تو آنکھیں کھولو اور جاگو، نہیں تو تمہاری تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ساتھ میں انہوں نے ایک الزام اور بھی عائد کیا کہ امریکہ کا یہ پلان ہے کہ جو موجودہ مشرق وسطیٰ ہے، مڈل ایسٹ ہے، اس کا ایک نیا نقشہ ترتیب دیا جائے اور اسرائیل اس کا فرنٹ مین ہے۔ نیا نقشہ کیسے ترتیب دیا جائے گا؟ صدر پوٹن کے مطابق یہ نیا نقشہ وہی ہوگا کہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کو مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر کے ٹکڑوں میں بانٹا جائے گا اور اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری اسرائیل ہوگا۔ اور اسرائیل کا مقصد بھی یہی ہے، گریٹر اسرائیل اسی صورت میں قائم ہوگا کہ موجودہ مسلمان عرب ممالک جو ہیں وہ مزید ٹکڑے ہو جائیں۔ دیکھیے 100 سال پہلے ایک وقت تھا کہ اسرائیل کے قیام کی جب انہوں نے ایک پلاننگ یا جدوجہد کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا، تو سلطنت عثمانیہ کو پہلے ختم کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے جو سلطنت عثمانیہ کے یہ جو عرب ممالک آج کے ہیں، یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں، عثمانی امپائر کے دور میں یہ اس کے صوبے تھے، تو ان صوبوں کو بطور ملک جو ہے وہ بنا دیا گیا، چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے گئے۔ اب یہ ہوا کہ 100 سال کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ یہ ملک چھوٹے ہونے کے باوجود جو ہے وہ اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف نہیں جا پا رہا۔ تو اب یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو مزید ٹکڑوں میں بانٹا جائے، ان کو مزید کمزور کیا جائے تاکہ اسرائیل کے لیے کام آسان ہو سکے۔ صدر پوٹن نے یہی بات کہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فساد کا ذمہ دار امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ اگر پیچھے ہٹ جائے، امریکہ اگر انسانی حقوق کا خیال کرے، ایتھکس کا خیال کرے، بین الاقوامی قوانین کا خیال کرے، تو اسرائیل ایک لمحے کو کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اور مسلمان حکمران ایسے ہیں کہ وہ ستو پی کر سو رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے، آہو فغاں ہے، آہو بکا ہے، بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، روز کے 300 سے لے کے 300 سے لے کے 500 تک شہادتیں ہو رہی ہیں، پانی کی ایک بوند نہیں پہنچ پا رہی ہے، اناج کا ایک دانہ اسرائیل نہیں پہنچنے دے رہا ہے، ادویات نہیں پہنچنے دے رہا ہے، اور 1.5 ارب مسلمان ممالک، 1.5 ارب کی آبادی کے مسلمان ممالک جو ہیں وہ اکیلے 70-80 لاکھ کے اسرائیل اور 20,000 مربع کلومیٹر کے اسرائیل کو کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں کہ وہ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خوراک، پانی اور ادویات نہیں پہنچا سکتے۔ مسلمان حکمرانوں کا، مسلمان ممالک کا یہ حال ہے۔ تو صدر پوٹن نے ان کو صحیح جگانے کی کوشش کی ہے، اگرچہ وہ ایک غیر مسلم حکمران ہے، لیکن ہٹلر کی طرح شاید وہ یہودیوں کی چالوں کو اور مغربیوں کی چالوں کو، جو مغربی ممالک ہیں، عیسائی ممالک ہیں، زائنسٹ ہیں، یہودی ہوں یا کرسچین ہوں، یہ دونوں میں زائنسٹ پائے جاتے ہیں یا انتہا پسند پائے جاتے ہیں، یہ ہوں ان کی چالوں کو شاید پوٹن ہٹلر کی طرح سمجھ گیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے مسلمان ممالک کو اور ان کے حکمرانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ لیکن مسلمان ممالک
शायद जागते नजर नहीं आ रहे। क़यामत बपा है गजा में, और सऊदी अरब में जो फेस्टिवल हो रहे हैं, शकीरा के डांस हो रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, आप देख लीजिए क्या हो रहा है। यमन के हुसी जो हैं उनकी ताकत इतनी नहीं है, उन्होंने सिंबॉलिकली ही सही इसराइल पर रॉकेट दागे हैं, तो उर्दन और सऊदी अरब ने उनको ये आप ये कह लें कि अपने फैसले से आगाह किया कि हम आइंदा आपके रॉकेट यहाँ से नहीं गुजरने देंगे और उनको मार गिराएंगे इसराइल से पहले ही, हम अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जबकि दूसरी तरफ उन्हीं हौसियों पर, उसी यमन के हिस्से पर जिस पर हौसी काबिज हैं, वहां पर इसराइल को बमबारी करने के लिए अपनी एयर स्पेस इसराइली एयरफोर्स के तैयारों को इस्तेमाल करने की दोनों ममालिक ने इजाजत दे दी है, उर्दन ने भी और सऊदी अरब ने भी। अब इसको आप क्या कहेंगे? तो मुसलमानों को जागना पड़ेगा, हमारी आवाम को अपने हुक्मरानों पर जो है वो प्रेशर डालना पड़ेगा, इसके बगैर कोई काम नहीं चलेगा। नहीं है तो गजा से मुसलमान साफ हो जाएंगे, वजूद मिट जाएगा फलस्तीनियों का। और याद रखिएगा, ये अरब ममालिक खास तौर पर याद रखें, आप ये अगर समझते हैं कि गजा के मिटने के बाद इसराइल रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ना करे कि गजा वाले मिटे, लेकिन गजा के बाद अगला नंबर मगरबी किनारे के फलस्तीनियों का है, और उसके बाद मिस्र का है, उसके बाद उर्दन का है, सऊदी अरब का है, इराक का है, कुवैत का है, शाम का है, लबनान का है, और किसी हद तक तुर्की का भी नंबर है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल की बाउंड्रीज में तमाम ममालिक के हिस्से या ये पूरे ममालिक शामिल हैं। अल्लाह मुसलमानों पर रहम करे, खास तौर पर फलस्तीनियों की मुश्किलात हल करे और हमें उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। हमें इतनी गैरत जो है वो बेदार कर दे कि हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए उनकी तकलीफों पर तड़प उठें और उनकी मदद करने को पहुंच सकें।